پچھلے درس قرآن کے موقع پر سورہ یاسین سے کچھ آیات آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت پائی تھی، اور آج اس سے آگے مضمون آپ تک پہنچانے کی کوشش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ کے وہ 3 پیغمبر جنہوں نے ایک بستی میں آ کر حق کا پیغام دیا، اور لوگوں نے نہ صرف ان کی مخالفت کی بلکہ ان کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو گئے۔ حبیب النجار اسی بستی کا رہنے والا شخص تھا۔ وہ اپنے گھر سے دوڑتا ہوا آیا اور لوگوں کو کہا کہ ان پیغمبروں کو قتل نہ کرو بلکہ ان کی اتباع کرو۔ وہ پتھر جو ان پیغمبروں پر برسنے کے لیے آمادہ تھے، وہ سارے کے سارے حبیب نجار پہ برس گئے، اور وہ شہادت کا تاج اپنے زیب تن کر چکا۔ بعد میں ان پیغمبروں کو بھی ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ جب پیغمبروں کو اور حبیب النجار کو، صاحب یاسین کو، انہوں نے شہید کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کا عذاب اس قوم کی طرف متوجہ ہوا۔ قرآن مجید کا انداز دیکھیے، ارشاد فرمایا وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کنا منزلین، اور ہم نے اس کے بعد اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا۔ ان کانت اللہ صیحۃ واحدہ، وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی، فاذا ہم خامدون، جبھی وہ بجھ کر رہ گئے۔ اس قوم کو عذاب دینے کے لیے فرشتوں کی کوئی جماعت بھیجنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کہتا ہے نہ ہم بھیجنے والے ہیں، بلکہ حضرت جبریل امین آئے اور شہر میں داخل ہوئے، شہر کی دہلیز پہ قدم رکھا اور زور سے چیخ ماری۔ انبیاء اور حبیب النجار کو شہید کرنے کے بعد یہ قوم واپس جا رہی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ اس چیخ نے زندگی کی حرارت چھین لی، اور یہ ایسے ہو گئے جس طرح بجھی ہوئی آگ ہوتی، جس طرح راکھ کا ڈھیر ہوتا ہے، جو لپک لپک کے گالیاں دیتے تھے، چیخ چیخ کے پیغمبروں کی تکذیب کرتے، حق کے پرستاروں، حق کی دعوت دینے والے داعیوں کو نشانہ تضحیک بنا رہے تھے، تمسخر کر رہے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ زندگی کی حرارت چھن گئی، اور وہ بجھی ہوئی آگ کی طرح ڈھیر ہو گئے، زندگی اچک لی گئی، حرارت چھین دی گئی، زندگی کا سارا جمال سلب کر لیا گیا، تو وہ گھروں کو بھی واپس نہیں پہنچے کہ راستے میں ڈھیر ہو گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کام کے لیے، ان بدبختوں کو سزا دینے کے لیے ہم نے کوئی لشکر نہیں بھیجا، بلکہ ایک چیخ ہی ان کے لیے کافی تھی۔ یہاں مفسرین نے ایک سوال اٹھایا ہے، وہ یہ کہ اللہ کی عادت نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو سزا دینے کے لیے فرشتوں کے لشکر بھیجے۔ کسی کو اٹھایا جبریل نے ہاتھ پہ اور آسمان تک لے گئے اور پھر الٹ دیا، کسی کو پیس کے رکھ دیا گیا، کسی کے لیے مچھر ہی کافی ہو گئے، کسی کو ابابیلوں نے برباد کر دیا۔ لیکن اللہ قوموں کو برباد کرنے کے لیے فرشتوں کی جماعتیں نہیں بھیجا کرتا، اور یہاں قرآن میں کہا گیا۔ لیکن قرآن میں دوسرا مقام اٹھائیے، جب بدر کا میدان سجا تو اللہ نے ایک نہیں ہزاروں فرشتے بھیجے۔ احزاب کی جنگ لگی تو فرشتے آئے اور کافروں کے خیموں کی رسیاں کاٹتے رہے۔ تو مفسرین یہاں سوال اٹھایا کہ رب کی عادت نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کی جماعتوں کو بھیجے کافروں کو قتل کرنے کے لیے، کافروں کو عذاب دینے کے لیے، لیکن بدر میں کیا ہوا، غزوہ احزاب میں کیا ہوا، وہاں جماعتیں کیوں آئیں؟ تو کہا کہ وہ جو جماعتیں آئی تھی وہ محبوب کے پروٹوکول کے لیے آئی، وہ محبوب کی تکریم کے لیے آئی تھی، محبوب کے اعزاز کے لیے آئی تھی۔ فرشتہ تو ایک ہی کافی ہوتا تھا دنیا کو بتانا، یہ تھا کائنات گھومتی ہے محمد کی زلفوں کے گرد، کائنات حضور کے گرد طواف کرتی ہے، اور یہ سارا نظام مصطفیٰ کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ وہاں فرشتوں کی جماعتیں بھیج کر کے محبوب کو اعزاز دیا، محبوب کو تکریم دی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ اپنا ضابطہ بیان کرتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے کوئی لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں پیش آئی ہے، وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور نہ ہم وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا۔ وہ تو ایک چیخ تھی جس نے ان کی زندگی کی حرارت چھین لی، اور وہ بجھی ہوئی آگ کی طرح راکھ بن کے رہ گئے۔ تو وہ ایک چیخ نے ان کا کام تمام کر دیا۔ اچھا، بعض مفسرین نے اس آیت پہ ایک اور بات بھی کی ہے، اور وہ یہ کہ جب انہوں نے پیغمبروں کو شہید کر دیا، اپنے ہاتھوں سے روشنی کے چراغ بجھا دیے، حبیب النجار کو بھی شہید کر دیا، اور بدبخت قوموں کا مزاج یہ ہوتا ہے
کہ جو ان کی خیر خواہی چاہیں وہ انہیں گالیاں دیتے ہیں، جو ان کی بھلائی کا پیغام لے کر کے آئیں وہ انہیں برا کہتے ہیں۔ بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے۔ تو بدبخت طبقے ہمیشہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے ہی خیر خواہوں کو حوالہ زندہ کر دیتے ہیں، کبھی فصیلے دار پہ ان کے سروں کا چراغاں کرتے ہیں، اور کبھی انہیں ٹکٹکیوں پہ باندھتے ہیں، انہیں اذیتیں دیتے ہیں، انہیں دکھ دیتے ہیں۔ تو قافلوں اور بد نصیب طبقوں کے اس مزاج کو بیان فرمایا جب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان چراغوں کو بجھا لیا، ان پیغمبروں کو شہید کر دیا، تو پھر ان کے اوپر عذاب کیا آیا۔ ایک تو یہ کہ وہ چیخ آئی، آسمان سے کوئی لشکر اللہ نے نہیں اتارا، اور اللہ فرماتا ہم اتارنے والے بھی نہیں تھے۔ تو یہاں دوسرا مفہوم مفسرین نے جو بیان کیا ہے اس سے بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ مانوی عذاب ان پہ آیا۔ وہ کیا تھا کہ پھر مدت مدید تک آسمان سے ان کے لیے کوئی پیغمبر نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کا دروازہ بند کر دی، کوئی مسلح اس قوم کی طرف ہدایت کا سندیسہ لے کر نہیں آیا۔ جب قومیں ناقدری کریں آسمانی ہدایتوں کی تو پھر ان سے ہدایتیں چھین لی جاتی اور اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا جاتا۔ تو یہاں سے یہ مفہوم بھی مراد ہو سکتا ہے کہ پھر ایک طویل مدت اس قوم کی طرف جس قوم نے پیغمبروں کو شہید کر دی اور حق کے پرستاروں کو قتل کر دیا، پھر ایک طویل عرصہ ان کی طرف آسمانی ہدایت نہیں آئی، آسمان سے کوئی لشکر نہیں اترا، ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے مصلحین پھر ان کی جانب نہیں بھیجے، اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے انہیں چھوڑ دیا۔ اور اگر سوچا جائے تو یہ سزا زیادہ بڑی سزا ہے کہ کسی قوم کو بھانج کر دیا جائے، اچھی قیادتیں اس قوم میں نہ اٹھیں اور وہ اپنے مسائل کی گھمن گھیریوں کے اندر پھنس جائیں، اور کوئی راستہ دکھانے والا وہ جب ٹیلنٹ کی قدر نہیں کرتی قوم کوئی بھی، تو پھر ان عذابوں میں اسے مبتلا کیا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے رک کر کے قرآن مجید کی اس آیت پہ تدبر کر لیں اور پاکستان کے عالم اسلام کے موجودہ حالات کی طرف نظر کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم بھی کہیں اس پریشانی میں مبتلا تو نہیں ہیں کہ اچھے لوگ ناپید ہو گئے ہیں، صالح قیادتیں ہمارے اندر موجود نہیں رہی۔ جب سیاسی زعما وائٹ ہاؤس کی چاکری سعادت مندی سمجھیں، جب علم اور دستاریں پلاٹوں کے بدلے بیچی جائیں، اور جب ڈیزل کے ڈرم پہ اسلام کو فروخت کر دیا جائے، اور جب آبروؤں کے سودے چند ڈالروں کے عوض کیے جائیں، اور یہ قیادتوں کے لچھن ہوں، تو قوموں کے لیے اس سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو جب قومیں اچھوں کی قدر نہیں کرتی تو پھر اس طرح کے لوگ مسلط کر دی۔ آج ملک الیکشن کی جانب بڑھ رہا ہے اور ہم جن حالات میں ہیں، امید کا چراغ بہرحال روشن رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، بنجر زمینوں سے بھی پھول اگا سکتا ہے، اس بات پہ وہ قادر ہے۔ حالات کے پلٹتے ہوئے دیر بھی نہیں لگتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو عادت ہے وہ یہ ہے کہ جب قومیں اپنے مزاج نہیں بدلتی، اپنی کرتوتیں ٹھیک نہیں کرتی، تو اللہ ان پہ رحمت کی چھتریاں نہیں تانتی۔ اس وقت امیدوں کے چراغ ہم ضرور روشن رکھیں، لیکن مجھے تو حالات جس طرح اب ہیں ایسے ہی دکھائی دے رہے ہیں۔ حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حکمرانوں کے دل اللہ کے دست قدرت میں ہیں، جب لوگ اچھے نہ رہیں تو اللہ ان کے دل لوگوں کے لیے سخت کر دیتا ہے، اور جب لوگ اچھے ہو جائیں تو اللہ ان کے دل لوگوں کے لیے نرم کر دے۔ کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ تو حضرت عمر کا دور حکومت دیکھا ہے، ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کر؟ یہ وہ شخص ہے کہ حضرت حسن بصری نے کہا تھا کہ پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالم لے آئیں اور ایک پلڑے میں رکھ دیں، ہم حجاج بن یوسف کو ایک پلڑے میں رکھ دیں گے، اس کا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ 70,000 شخص اس نے اپنے ہاتھ سے کاٹے ہیں، 90,000 لوگ اس کے حکم سے قتل ہوئے ہیں۔ تو کسی نے اسے کہا، جرت کر دی، کہا کہ تو نے حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہے تو ان جیسا انداز حکمرانی کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے جواباً کہا تھا، تبازروا اتعمر لکم، تم ابو ذر غفاری جیسی رعایا بن جاؤ، میں عمر جیسا حکمران بن جاتا ہوں۔ مجھے کسی نے کہا کہ جاتے جاتے اتنے ارب روپے یہ لوگ جو ہیں وہ آخری دن لے گئے، حقیقت کیا ہے میری بحث اس پہ نہیں ہے، لیکن میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ صاحب وہ تو اربوں روپے لے کے جا سکتے تھے، لے گئے، ہم اور کچھ نہیں کرتے تو جاتے ہوئے مسجد سے جوتا اٹھا کے لے جاتے۔ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، اور جو وہ کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا حساب دینا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا حساب دینا ہے۔ قوم کو اجتماعی روشنی دینے کے لیے کوشاں بھی ہونا چاہیے،
لیکن ہمیشہ خیر کا آغاز اپنی ذات اور اپنے گھر سے ہوتا ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اوپر ہمیں ایک سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ ہمیں پوچھتے ہیں تمہارا عالمی قائد کون ہے؟ تو 72 فرقوں میں بٹی ہوئی امت کس شخص پہ انگلی رکھے کہ یہ ہمارا متفقہ قائد ہے؟ آج بٹی ہوئی یہودیت اور بٹی ہوئی عیسائیت بھی اپنا ایک مشترکہ قائد رکھتی۔ آج پوپ کی بات حرف آخر ہے، لیکن ایک حرم رکھنے والے، ایک قرآن رکھنے والے، ایک رسول رکھنے والے آج کوئی ایسا شخص نہیں بتا سکتے کہ جس پہ امت متفق، اور فرقوں اور گروہوں کے نمائندے تو آپ کو مل جائیں لیکن امت کا مشترکہ قائد آپ کو نہیں ملے گا۔ کہیں ہم اس عذاب میں مبتلا تو نہیں ہیں کہ ہم نے اچھوں کی قدر نہ کی اور نتیجے کے اندر ہمیں بونے قسم کے لوگ دے دیے گئے اور حقیقی قیادتیں ہم سے چھین لی گئیں، اور اگر ہم اپنی روش تبدیل نہیں کرتے ہیں تو یہ عذاب بڑھتا چلا جائے گا۔ نہ جانے کیا کیا مصیبتیں ہوں گی جو ہمیں دیکھنا پڑیں گی اور کن کن راہوں سے ہمیں گزرنا پڑے گا۔ جب قوموں کے یہ مزاج ہوتے ہیں تو پھر اللہ کا جو قانون ہے وہ حرکت میں ضرور آتا ہے۔ تو اس قوم نے ان پیغمبروں کی تصدیق نہیں کی، ان کے دست و بازو نہیں بنے، ان کے ساتھ نہیں چلے، پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے، بلکہ وہ ایک چیخ تھی جس چیخ نے انہیں پیس کے رکھ دیا اور وہ بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے۔ یا حسرتن علی العباد، اور کہا گیا ہائے افسوس ان بندوں پر، ہائے افسوس ان بندوں پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو یہ اس کا مذاق ہی اڑاتے ہیں، یہ اس کا ٹھٹھا ہی کرتے ہیں۔ یا حسرتن علی العباد، یہ قول کس کا ہے؟ قرآن مجید نے جو یہ قول بیان کیا ہے، یہ قول کس نے کہا؟ تو ایک بات تو یہ کہ ماحول ہی بتا رہا تھا کہ جب پیغمبروں کو شہید کر لیا، حبیب نجار کو قتل کر دی، اپنے ہاتھوں زندگیوں کے گلے گھونٹ دیے، خود اپنے منہ سے وہ چراغ جن کی روشنی میں کچھ سجھائی دے سکتا تھا خود بجھا بیٹھے، تو پھر اس شہر کی اینٹ اینٹ بولنے لگی یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے ان بندوں پر کہ جن سے روشنی لینی تھی ان چراغوں کو ہی بجھا دی۔ اس ماحول کا ذرہ ذرہ بول رہا تھا یا حسرتن علی العباد، بندوں پر کتنا افسوس ہے کہ وہ ہدایت کے چراغ خود بجھا رہے ہیں۔ اس شہر کی دیواروں در سے آواز آ رہی تھی یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس ان بندوں پر کہ انہوں نے چراغ زندگی خود ہی بجھا دی۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کے قائل فرشتے ہیں کہ جب پیغمبروں کو شہید کر دیا، حضرت حبیب النجار کو شہید کر دیا، اور نہ صرف شہید کیا، ان کے بدن کی بوٹیاں نوچی، آپ سن چکے ہیں، سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تک چیر دیا، اور کس طرح اذیتوں سے دو چار کیا، پتھر برسائے، گڑھا کھود کے اس میں ڈال کر کے اوپر سے مٹیاں ڈال دی۔ تو پھر فرشتوں نے آ کے کہا یا حسرتن علی العباد، افسوس ان بندوں پر۔ ایک قول یہ ہے کہ پیغمبروں نے کہا کہ افسوس بندوں پر کہ ہم ان کی ہدایت کے لیے آئے اور یہ ہمیں الٹا جو ہے وہ پتھر مار رہے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ خود رب اس کا قائل ہے، کہ رب ہی کہہ رہا ہے، یہ حکایت نہیں کی جا رہی، یہ رب کا فرمان ہے، اس کا قائل خود رب ہے کہ افسوس بندوں پر کہ جب میں رسول بھیجتا ہوں ان کی ہدایت کے لیے تو یہ خود ان چراغوں کو بجھانے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک قول یہ ہے کہ اس کے قائل خود کافر، یا حسرتن علی العباد کے جو قائل ہیں وہ خود کافر، اور عباد سے مراد وہ رسول ہیں، یعنی کافروں نے کہا۔ پھر مفہوم تھوڑا سا اس کا اور ہو جائے گا کہ ان پیغمبروں کو جب شہید کر دیا تو پیغمبروں کی شہادت کوئی معمولی واقعہ تو نہیں تھا، پھر ضمیر ٹھوکریں مارنے لگے، اندر اداس ہو گئے، روحیں اجڑ گئیں۔ جب چراغ روشن تھے اس وقت تو پتھر مار رہے تھے، لیکن جب پتھر مار کے چراغ توڑ دیے، اب اندھیرا پھیلا، اب اپنا ہاتھ بھی سجھائی نہیں دے رہا، اب کافر خود ہی افسوس کرنے لگے، ہائے کیا ظلم کر بیٹھے، نور کے ان مجسموں کو توڑ دیا، ہم نے چراغ زندگی بجھا دیے جن کے وجود سے خوشبوئیں پھوٹتی تھیں، ہم نے ان وجود سے اپنے آپ کو دور کر لیا، اب وہ خود ہی حسرت کر رہے ہیں یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس کہ ہم نے کیا کر لیا۔ کیونکہ ظالم ظلم کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ مطمئن نہیں ہو سکتا ہے، اور جو مظلوم ہے وہ ظلم سہنے کے بعد بھی قرار میں رہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک معمولی سا مختصر سا شعر ہے اور تھوڑے لفظوں میں سہل ممتنع ہے، لیکن بڑا خوبصورت کسی نے کہہ دیا کہ لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا، لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا، اور لٹ کے بھی چین سے سویا کوئی، لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا،
लुट के भी चैन से सोया कोई। ये लुटे हुए तो जन्नत के बागों में सैर कर रहे हैं, जिनकी हड्डियां तोड़ी जा रही हैं, हूरें उनकी नाज बर्दारियां कर रही हैं, और ये पत्थर मारने वाले अब उदास फिर रहे हैं, अब अंधेरे में ठोकरें खा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं या हसरतन अलल इबाद। और फिर जब अल्लाह के अजाब की बिजलियां गरजती दिखाई दी तो अब परेशान हो गए कि हाय, इन्हीं लोगों के कदमों से चिमट के पनाह मांग लेते, अब हमने वो चिराग भी बुझा लिए, अब इन कड़कती बिजलियों से कौन बचाएगा, अज़ाब इलाही से कौन महफूज करेगा। जिन्होंने महफूज करना था, जो पनाहगाहें थी, हमने वो पनाहगाहें ही तोड़ दी। तो अब वो खुद कह रहे थे या हसरतन अलल इबाद, हाय अफसोस। अल्लाह अकबर। साहिबो, अगर कुरान मजीद की इस आयत के मफहूम को आप दिल में जगह दे चुके हैं और फहम इस बात को कबूल कर चुका है कि अब वो क्या कह रहे हैं, काफिर खुद कह रहे हैं, तो फिर बात समझने में देर नहीं लगती कि जो हक होता है वो खुद ही बोलता है। हक जो होता है उसको दबाया नहीं जा सकता है। करबलाएं सजती हैं तो पछताना यजीद को पड़ता है, पछताना इब्ने जियाद को पड़ता है, पछताना शिमर को पड़ता है। हुसैन तो नेज़े की नोक पे भी कुरान पढ़ा करते। इसलिए काफिर कह रहे हैं या हसरतन अलल इबाद। अच्छा, बात तलख ना हो, बात कड़वी ना हो, तो मैं एक बात कहूं कि जो बासलाहियत लोग होते हैं और हक की राहों के मुसाफिर होते हैं, उन्हें अपने कद को बढ़ाने के लिए भंड किस्म के लोग साथ नहीं रखने पड़ते, उनको अपने मज़ारात के नक्शे नहीं दे के जाने पड़ते कि इस तरह का दरबार बनवाना मेरा ताकि लोगों का आना जाना रहे। उनके झंडे रब खुद ही लगाता है, और उनके उठ जाने के बाद माहौल के अंदर ऐसी उदासी होती है कि जो दुश्मन है वो भी हाथ मार रहे होते हैं कि ये चिराग बुझ गया, ये जिंदगी का उजाला हमसे छिन गया। तो या हसरतन अलल इबाद के मफहूम को अगर आप समझें तो हक की जो बुलंदी है और सरबुलंदी है वो समझ में आती है। मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। अल्लाह फरमाता जब भी उनके पास कोई रसूल आता है तो इनका मिजाज ये है कि ये हमेशा ठट्ठा ही करते हैं, मजाक ही करते हैं। अब दीन की राहों पे चलने वालों के लिए इस आयत में बहुत कुछ है। कोई ये समझे कि आते हुए भी फूल और जाते हुए भी फूल, साहिब नहीं, ये तो कांटों की सेज है। यहाँ तो मुकावमतें भी होंगी, मुखालफतें भी होंगी, अजियतें भी होंगी, दुख भी होंगे, तानो तशरी के बरसते तीर भी होंगे, लोग गालियां भी देंगे। जब पैगंबरों को भी लोगों ने गालियां दी, अल्लाह का कोई पैगंबर ऐसा नहीं आया कि जिसने आके पैगाम हक दिया हो और लोगों ने मुखालफत न, क्योंकि जिसके मफादात पे जद पड़ेगी वो मुखालफत तो करेगा, वो मुकावमत तो उठाएगा, वो ताने तो देगा, वो माहौल साजी मुखालफत में तो करेगा, वो अपनी बदतमीजियों का इजहार किसी ना किसी तरीके से तो करेगा। तो साहिब, जब पैगंबरों को भी लोगों ने माफ नहीं किया है, जब पाकबाज हस्तियों को जो वही के उजाले लेकर के आए उनको भी गालियां लोगों ने दी है, तो आज अगर मुबल्लिग राह हक में तकलीफ सहता है तो उसे अजुर्दा नहीं होना चाहिए, बल्कि इस बात पे खुश होना चाहिए कि मैं भी पैगंबरों की सुन्नत अदा कर रहा। मुझे बड़ी अच्छी बात आज बड़ी देर के बाद याद आई। एक जमाना था जब दर्स कुरान का नया नया आगाज हुआ तो लोगों का रुझान हुआ, तो हमारी बस्ती की हालत तो खस्ता ही थी, लेकिन कुछ लोग जब राग़िब हुए तो एक साहब ने एक शोशा छोड़ा और उसने कहा कि इस शख्स के पास जादू है और जो जादू करके लोगों को अपने करीब कर लेता है। तो मेरे एक दोस्त थे पीर भाई, तो वो बड़े अजुर्दा से हो गए। अब तो बर्दाश्त की सकत सब में है, क्योंकि रोज जो हो रहा है हमारे खिलाफ, तो अब तो आदत बनती जा रही है, लेकिन उस जमाने में बड़ा मुश्किल था। तो उसने कहा जी फलां ने आपको जादूगर कहा है। तो मैंने कहा अच्छा, हुजूर की ये सुन्नत भी अदा हो गई, क्योंकि हुजूर को भी जादूगर कहा गया था। मेरे एक उस्ताद हैं, वो मुझे एक दिन आके कहने लगे कि कुछ लोग कहते हैं कि रजा साकिब के पास तस्खीर कुलूब का वजीफा है, और वो सुबह फजर के वक्त जब सूरज चढ़ा हुआ होता है तो सूरज की जानिब मुंह करके पड़ता है, और उसके वालिद साहब ने उसे बताया हुआ है। तो इतने लोगों का जो हुजूम है इसके पास, ये उस वजीफे की वजह से है। तो मैंने कहा उस्ताद जी, अगर आप इजाजत दें तो इस मरतबा मुस्तफ़ाई इज्तिमा में मैं वो वजीफा बता ही ना दूं सबको। तो मैंने उनको कहा कि मैं इस मरतबा बताऊंगा। तो खैर मुस्तफ़ाई इज्तिमा के ऊपर जो कैफियत थी तो बात उधर ना आ सकी और मैं वो वजीफा नहीं बता सका। तो चलो आज मैं बता देता हूँ। वो वजीफा ये है कि जिसने ये बताया है कि फजर के बाद पढ़ते हैं, उसको मुगालता लग गया, मैं फजर के बाद नहीं पढ़ता। वो वजीफा शुरू होता है जोहर के वक्त और खत्म होता है जाके रात 2 बजे, और वो एक जगह बैठ के नहीं पढ़ना पड़ता। वो कभी गुजरांवाला, कभी सियालकोट, कभी रावलपिंडी, कभी साहिवाल, कभी हड़प्पे, कभी कराची, कभी बैरून मुल्क, कभी मस्जिद में, कभी हॉल में, कभी गली में, कभी बाजार में। और वजीफा पढ़ने के बाद बस चुपके से घर लौट जाओ, फिर किन अखियों से ना देखो कि पीछे कोई खिदमत करने वाला आ रहा है या नहीं आ रहा।
और फिर चुपके से घर चले जाओ, आराम से सो जाओ, 6 माह वजीफा करके देख लो, ज़माना तुम्हारे कदम भी चूमेगा। तो ये आसान सा वजीफा है, इसे करो, मेहनत करो, ये है तस्खीर कुलूब का वजीफा। तो हक की राहों पे चलोगे तो लोग क्या कुछ नहीं कहेंगे, गालियां भी होंगी, बल्कि अब तो गाली से बात गोली तक जा पहुंची है। पहले लोग अपने नजरिए को मनवाने के लिए दलाइल देते थे, फिर मिंबरों मेहराब से गालियां शुरू हो गई, और अब तो बात गोली तक पहुंची है, खुद कुछ धमाके तक पहुंच गई है। मेरे नजरिए को नहीं मानते, मेरी फिक्र को नहीं मानते, तो मैं खुद कुछ धमाके से उड़ा के रख दूंगा तुम्हें। अजीब रंग ढंग हो गई, अजीब सूरतें हो गई। तो जाहिर है जिसके मफाद पे जद पड़ेगी वो मुखालफत करेगा। वो क्या, किसी ने कहा था कि लोग तो फनकार हैं इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो और क्या है दागे कबाबी। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम था, लोगों ने तो पैगंबरों पे, पैगंबरजादियों पे, पैगंबरजादों पे और पैगंबरों के बापों पर भी तानो तशनी के तीर बरसाए। आप तारीख नबियों की पढ़ के देख लें तो मुबल्लिगीन राह हक में दीन का पैगाम लेकर चलने वाले, हालात की तलखियों और सख्तियों से घबराना नहीं है। ये सूरह यासीन हमें सबक दे रही है। तुम किस खेत की मूली हो, यहाँ तो पैगंबरों को गालियां दी जाती रही हैं, यहाँ तो पैगंबरों की जो है वो तदहीक की जाती रही है। फरमाया मा यातिहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, जब भी उनके पास कोई रसूल आता है तो उसका ठट्ठा ही करते हैं, उसको मजाक ही करते हैं, और उसको जो है वो तानो तशनी के तीर ही उस पे बरसाते हैं। अलम यरो कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरून अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन। अल्लाह ताला शाह फरमाता, क्या उन्होंने ना देखा हमने उनसे पहले कितनी ही संगतें हलाक कर दी, कितनी कौमें बर्बाद हो गई, जिनका तोती बोलता था आज बाकी नहीं है। अल्लाह अकबर। और इरशाद फरमाया अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, अब वो पलट के भी नहीं आएंगे। फिरौन गया तो अब किसी मुल्क पे फिरौन के बेटों की हुकूमत नहीं है, फिरौन भी पलट के नहीं आया। खाकान गए तो आज खाकान नजर नहीं आते। तुगलक, ऐबक, फराइन मिस्र आज कहाँ नजर आते हैं, जिनका तोती बोलता था आज दुनिया उनके नाम भी नहीं जानती। मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे जो सुनने वाले लोग हैं, इनकी चमकती पेशानियां और इनकी रोशन आंखें बताती हैं कि ये बाशऊर लोग हैं। चूंकि यहाँ आ ही बाशऊर सकता है, चूंकि मेरे पास ना तो लच्छेदार तकरीर है, ना कान पे रख करके मैं सुर खींच सकता हूँ, तो फिर जाहिर है जो इन मकासद के लिए आते हैं वो हमारे मजालस में तो नहीं आएंगे। यहाँ तो वही आएगा कि जिसके सीने के अंदर जो है वो जुस्तजू की रोशनी है। यहाँ तो वही आएगा कि जो कुरान मजीद की तफहीम का नूर और इसके समझने का जज्बा सीने में रखता है। तो तारीख के कारी भी होते हैं, और उलमा भी, अहले दानिश भी, वकला भी, डॉक्टर भी, और पढ़े लिखे संजीदा मतीन लोग भी। लेकिन इसके बावजूद मैं इतने इस मजमे में जो कि इंतहाई संजीदा और मतीन और समझदार तबका है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब हुजूर तशरीफ लाए थे तो उस जमाने में जिस शख्स का तोती बोलता था, सल्तनत रूम का शहनशाह, उस दौर का ओबामा कह लें, उसका नाम क्या था? तो कोई तारीख का ताजा मुताला रखता हो तो शायद वो नाम बता दे, लेकिन बाकियों को उसका नाम याद नहीं हो। हालांकि उस दौर का सुपरमैन, उस दौर का ओबामा, अच्छा उस दौर के किसरा का नाम बता दे, उस दौर के टोनी ब्लेयर का नाम बता दे, तो शायद ये भी नाम कोई ना बता सके। यार वो जिनका तोती बोलता था उनके नाम भी याद नहीं है। और आओ किसी बच्चे से भी पूछ लें कि हुजूर के मुअज्जिन का नाम क्या था, तो वो सर उठा के कहेगा कि बिलाल हबशी। तो फिर हक ही गालिब होता है, और हक के ही फुरेरे और हक के ही उजाले होते हैं। अल्लाह फरमाता है वो गए, वो जो जाने वाले हैं वो तो पलट के नहीं आए हैं। अल्लाह फरमाता है वो कभी नहीं आएंगे। अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, वो शहनशाह, वो ताज कोला जिनके तोती बोलते थे, आज उनका नाम भी बाकी नहीं है। लेकिन किसी भी मिंबर और किसी भी मेहराब से कान लगा के सुनो, मोहम्मद के बिलाल का नाम भी बाकी होगा। तो फरमाया कि अलम यरो कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरून, देखो कि हमने कितनी बस्तियां बर्बाद कर दी, कितनी संगतें तबाह कर दी। ये बड़े बड़े महल आज खंडरात बने हुए दिखाई देते हैं या नहीं देते? ये सिकंदर ज़ुल्करनैन का किला मैंने देखा है यूनान के अंदर, वो इतना ऊंचा कि हैरत गुम होती है और दुनिया के अजायब में से है। लेकिन वहां हसरतें टपक रही हैं, बरस रही हैं। आज न सिकंदर का जाहो जलाल रहा, न उसका तुम तराक रहा। आज वहां आसारे कदीमा के तौर पे उन्होंने उस किले को महफूज तो रखा है, लेकिन आज वहां जिंदगी की रमक नहीं है, वहां जिंदगी का उजाला नहीं है। यार सिकंदर के महल में तो जिंदगी का उजाला नहीं है, और वैसे करने की कब्र पे भी जिंदगी के उजाले हैं। तो फिर जिंदगी तो ये हुई ना, फिर उजाले तो ये हुए ना। बिलाल की कब्र पे भी जिंदगी के उजाले हैं। या हसरतन अलल इबाद, अफसोस है बंदों पे। और फिर इधर देखिए जिंदगी के नजारे, जिंदगी का जमाल। अल्लाह